بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ رات کو جو آپ کو خبر دی تھی اور کہ ایک ارلی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، بالآخر اس کی تصدیق ہو گئی جنرل ایمن بلال والی، اور اب اس حوالے سے وہ خبر تو ہو گئی، اب ایک اور جنرل کی خبر ہے۔ ذرا میں جنرل ایمن بلال صفدر والا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو کامران شاہد ہیں، ظاہر ہے کامران شاہد ہو گئے، اس کے بعد حسن ایوب ہو گئے، یہ غیر سرکاری ترجمان ہیں جو عام طور پہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو جناب کامران شاہد نے رات کو ٹویٹ کیا کہ ریگارڈلیس آف گوسپس آن سوشل میڈیا، credible sources have confirmed that Lieutenant General Ayman Bilal Safdar has sought premature retirement primarily due to personal and domestic reasons۔ اب ان کے مطابق انہوں نے خالصتاً اپنے ذاتی اور نجی بنیاد کے اوپر ریٹائرمنٹ لی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ حسن ایوب نے ٹویٹ کیا کہ معتبر ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر نے اپنی گھریلو اور ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور اس ریٹائرمنٹ کی درخواست انہوں نے حکام بالا کو منظوری کے لیے پہلے سے ہی دی ہوئی تھی۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ فوج میں بالکل ایک نارمل اور روٹین کا عمل ہے، اس لیے براہ مہربانی قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں۔ شکریہ۔ یہ پاکستان جیسا ملک ہی ہے، یہاں پہ کوئی آرمی چیف نہیں بننا چاہتا، کوئی چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا، چونکہ ایمن بلال صاحب جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہو سکتا تھا آرمی چیف کی لسٹ میں۔ اس کے بعد جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ چیف جسٹس چند مہینوں میں بعد بننے والے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، کسی کو عہدہ نہیں چاہیے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں چاہیے جناب، نہیں بننا چاہتا آرمی چیف، نہیں بننا چیف جسٹس۔ یہ اچانک سے پاکستان کے اندر معاملہ ہوا ہے، پہلے تو ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں تھا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ ایک تو جنرل صاحب کی آپ نے خبر سن لی، کور کمانڈر جو منگلا تھے، اب ایک اور جنرل صاحب کی خبر سن لیجئے۔ لیکن یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ حاضر سروس نہیں ہیں، یہ ریٹائرڈ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلے جنرل صاحب ہیں اور یہ والے جو جنرل صاحب ہیں، اب ایک تو خیر دونوں ہی ریٹائر ہو گئے کیونکہ ایمن بلال صاحب کی ریٹائرمنٹ منظور ہو گئی، لیکن دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے، اور دونوں نے انہی چند مہینوں کے اندر اندر ریٹائرمنٹ لی ہے۔ ایک کا سال ہو گیا ہے، دوسرے نے ابھی لی ہے، اور دوسرے جو ریٹائرمنٹ لینے والے جنرل صاحب ہیں وہ جنرل فیض حمید ہیں۔ لیکن جنرل فیض حمید نے اب کیا ایسا کام کیا ہے کہ ان سے متعلق کیا خبر آ گئی ہے، یہ بڑے دلچسپ قسم کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت باتیں کرتی رہی جنرل فیض کو لے کے، جنرل باجوہ کو لے کے، پھر بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ ان کا احتساب کریں گے۔ پھر لاہور کے فلیٹیز ہوٹل کے اندر مسلم لیگ نون کا ایک ایونٹ تھا، نواز شریف نے لندن سے تقریر کی، اور انہوں نے الٹے پاؤں شہباز شریف کو بھیجا کہ بھائی جاؤ نواز شریف کی ذرا ٹیوننگ کرو، اور اس کے بعد نواز شریف بالکل ٹھیک ہو گئے، اب نہ وہ جنرل فیض کی بات کرتے ہیں نہ جنرل باجوہ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے پتہ چل رہا تھا 2018 کا الیکشن بھی جنرل فیض نے کیا، پھر فلاں چیزیں بھی جنرل فیض نے کی، فلاں باتیں بھی کی۔ اب یک زبان ہو کر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور موجودہ وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، اور اس وقت کے وزیر داخلہ اور آج کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، اور اس کے علاوہ اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان جو ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پہ یک زبان ہو کے یہ کہا ہے کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر جو فیض آباد دھرنے والا معاملہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا ایجنسیز کا جو رول ہے وہ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی جنرل فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ 22 نومبر 2017 کی جو میٹنگ منٹس ہیں جو پرائم منسٹر کے ہوا، اس سلسلے میں ہی انہوں نے اس وقت کے ڈی جی سی جو ہیں یعنی جنرل فیض حمید کو دیا تھا کہ جو مظاہرین ہیں آپ جائیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم اس وقت فیض حمید نے جو مذاکرات کیے تھے یا جو کچھ بھی ہوا تھا فیض آباد کے اندر، انہوں نے تمام تر اس کی ذمہ داری لی ہے، اور کہا اس کا نہ تو کوئی فیض حمید سے کوئی تعلق ہے، نہ اس وقت کے کوئی خفیہ اداروں سے اس قسم کا کوئی تعلق ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے
کہ اب فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے جنرل فیض حمید کو مکمل طور پہ کلین چٹ دے دی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی اس میں فیض حمید کی یا ایجنسی کی کسی قسم کی کوئی سہولت کاری نہیں تھی، بلکہ فیض حمید کو تو جو اس وقت کی حکومت نے کہا انہوں نے بطور ڈی جی سی اس وقت انہی احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا، اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں تھا۔ اس کا مطلب ایک کیا ثابت ہوا؟ مسلم لیگ نون بڑھ کے مارتی ہے، مسلم لیگ نون نے غلط بیانی کی، مسلم لیگ نون اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، عوام کے سامنے کوئی اور بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب سٹیٹمنٹس دینے کی باری آئی تو اس حوالے سے بالکل الگ بات کی۔ اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا تھا تو اب اس سارے معاملے سے اس کی حکومت تو پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن جو بنایا گیا تھا عمل درآمد کا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس بارے میں کیا کریں گے، کیا کہیں گے، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور قاضی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ قاضی صاحب کے لیے مسلم لیگ نون کے حکومت کے پاس بالکل ایک آپشن موجود ہے، اور آپشن یہ ہے کہ آپ کو اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ 2 سال کا آپ کو ٹینیور مل جائے گا، تو آپ کو چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر برقرار رکھتے ہیں تو جناب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے لیے دیکھیے نا کہ آپ اب دوبارہ سے آپ کو ایک ٹینیور مل جائے گا تو میرے خیال سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلے چیف کی طرف کہ کون سا چیف جو ہے وہ برازیل روانہ ہو گیا ہے۔ آپ ہنسیں گے، آپ سر پیٹیں گے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، چیف جو ہے الیکشن کمیشن کے سکندر سلطان راجہ، وہ برازیل روانہ ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ برازیل کیوں روانہ ہوئے؟ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے جس کو آپ ای وی ایم کہتے ہیں، اس کے اوپر بریفنگ لینے کے لیے برازیل چلے گئے۔ واہ واہ واہ، پاکستان کے اوپر آپ نے اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اور عمل درآمد کیوں نہیں ہونے دیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہم نے 8 فروری کو بہت کھل کے دیکھ لی ہیں۔ میں اس کی ایک اور وجوہات بھی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے اندر کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 13 کروڑ 1,36,000 اور 311 ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اس میں خاص بات کیا؟ اس میں خاص بات ہے 18 سے 35 سال کے ووٹرز جو گیم چینجنگ ہے، جنہوں نے 8 فروری کو سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ 18 سے جو 35 سال کے درمیان کے ووٹرز ہیں ان کی تعداد 5 کروڑ 80 لاکھ ہے، یعنی 13 کروڑ میں سے تقریباً یہ 45 سے 46% بنتے ہوں گے، ان کی تعداد 18 سے 35 سال ہے۔ اب ذرا 2024 کے الیکشن کا اگر آپ ٹرن آؤٹ نکالیں گے یا ووٹنگ کا رجحان نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے اندر ان ووٹرز نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ووٹرز آگے چل کے کیا کردار ادا کریں گے۔ یہی وہ پریشانی ہے جو موجودہ فیصلہ ساز ہیں، موجودہ جو حکومتی حلقے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو فون کھڑکنے کی کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا خبر اس کو سنیے گا، پھر اس کو اگلے پیرائے میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے چند ہفتے قبل جو موصوف چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے تھے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، بدقسمتی سے یا ملک کی خوش قسمتی، یہ فیصلہ ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، کہ پرویز خٹک صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بن سکے۔ خود تو چھوڑیے، ان کے پورے کا پورا جو خاندان ہے وہ اس ساری صورتحال میں پٹ گیا، تو اب جو پرویز خٹک ہیں وہ سیاست میں واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم نیوز کے مطابق انہوں نے مختلف جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے، اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ان کی باقاعدہ کئی بار ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اور ان کا جی میں موجودہ حکومتوں کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوں اور حالات کو دیکھ کر آئندہ کا لاہے عمل طے کروں گا۔ ادھر فواد چودھری کی واپسی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میری سیاست کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، وہ جیسے کہیں گے کر لیں گے۔ ان سے رپورٹر نے پوچھا، وقاص آوان نے، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تحریک انصاف کا رہنما کہا جائے، سابق رہنما کا، میں ابھی عمران خان جو فیصلہ کریں گے میں اس بارے میں وہی کچھ کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اب اس ٹیلی فونک رابطے کو عمران خان کا فون ہی سمجھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بہاف کے اوپر ہی یہ رابطے کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پشین جلسے کے اندر جب ان کے خلاف نعرے لگے تھے تو ان نعروں کے اوپر جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے کہا ہماری بات ہو رہی ہے، ابھی نعرے نہ لگاؤ۔
اس کے بعد JUI نے بڑا سخت رد عمل دیا اور نعروں کے اوپر. تو اب اس سلسلے میں اس ٹیلی فونک رابطے کے اندر عوامی مینڈیٹ مجروح کرنے کے عمل کے خلاف منظم جدوجہد وقت کی اہم ضرورت ہے. اس ٹیلی فونک رابطے کے اندر یہ اہم گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا یہ جو رابطے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا مولانا اپنی سولو فلائٹ لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر جو رہنما تھے قومی اسمبلی میں، خیر قومی اسمبلی میں تو ہم نے ایک نیا تماشا بھی دیکھا کہ وہاں پہ اپوزیشن بھاگ گئی اور گورنمنٹ بھاگ گئی اپوزیشن کی بجائے. پیپلز پارٹی کے رکن عبد القادر پٹیل جو ہیں، ظاہر ان کو گورنمنٹ کا حصہ ہی سمجھا جائے گا، تو وہ کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا نہیں ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمران خاندان کی ایک اور صاحبزادی آصفہ بھٹو گزشتہ روز انہوں نے بطور رکن حلف اٹھایا اور وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے، اور وہ سمپل یہ کہہ رہے تھے دیکھو ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد وہاں پہ یہ الیکشن کروایا گیا، اور ان کے مطابق تو آصفہ بھٹو کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس حلقے سے جیت کے آئی ہیں. تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ ان کی بلا مقابلہ کامیابی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچے ہیں. مصطفیٰ رند ان کا نام ہے. ان کا بھائی مجھے اغوا کر کے میرے کاغذات مسترد کروائے گئے. خیر اس سارے موقع کے بعد جب میڈیا سے باہر گفتگو کر رہے تھے تو عمر ایوب نے کہا کہ ہم کراچی، جنوبی شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے ہم آئین اور قانون کی جو عمل داری ہے اس حوالے سے ہی اس کی عمل درآمد چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، کیا یہ آپس میں مل پاتے ہیں کہ نہیں مل پاتے. ملنا تو چاہیے. رات کو بھی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ بھی مہنگا کر دیا ہے، 4 روپے 53 پیسے، ڈیزل 8 روپے اور 14 پیسے مہنگا کیا گیا ہے. اب پیٹرول جو ہے وہ 293 روپے پہ پہنچ گیا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ 290 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے. اور روٹی کی قیمتیں میں بتائی جا رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ روٹی کی قیمت کے حوالے سے جو نان بائی ایسوسی ایشن راولپنڈی میں آل پاکستان کے صدر ہیں شفیق قریشی، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. اور وہ مقدمہ اس لیے درج کیا گیا کہ آپ نے ویڈیو پیغام کیوں جاری کیا ہے. اب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا آپ کہہ سکتے اور کیا نہیں کہہ سکتے. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو سائفر کیس کی سزا کالعدم قرار دینے والی اپیلیں ہیں اس میں ان کو بری کرنے کے حوالے سے آج سماعت ہوگی. تو اگر تو سماعت روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلتی رہی تو بڑی جلدی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کتنے دن یہ معاملہ چلتا ہے. اور ابھی جو شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک، انہوں نے بھی دینے ہیں، پھر FIA کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو اب غالب امکان یہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو میرا نہیں خیال کہ یہ 10 12 14 دن کے اندر یہ معاملہ اس سے آگے جائے گا. تو یہ سائفر جس کو یہ مدر آف آل کیسز کہتے تھے وہ ویسے تو اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، عدالت خود کہہ چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے کتنے دن لگتے ہیں. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.